خون نکلنے سے وضو والا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. 93 نمبر روایت ہے ابو داؤد کے اندر کہ ایک صحابی کو یعنی وضو کے دوران یعنی نماز پڑھنے کے دوران تیر لگ گیا, ان کا خون نکلتا رہا اور اسی حالت میں انہوں نے نماز مکمل کی ہے. نماز نہیں توڑی ورنہ وضو ٹوٹ جائے. ایک بندے کا اگر نماز کے دوران پیشاب نکل جاتا ہے تو کیا نماز جاری رکھے گا؟ وہ نماز ٹوٹ گئی. ایک بندے کا خون نکل رہا ہے, نماز ٹوٹ گئی. اور دوسرے ساتھی اس کو کہتے ہیں تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ ان کا میں نے ایک صورت شروع کر لی تھی, میں نے کہا میں اس کو مکمل کر کے نماز مکمل کروں. یعنی کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا اس کے اوپر, دوسرے بندے کو بلا سکتا تھا. اس نے نماز مکمل کی. آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا تھا. تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس مسئلے میں امام شافعی کا موقف ٹھیک ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. امام حنیفہ کا غلط ہے, اور امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام ابو داؤد نے بھی یہی موقف اڈاپٹ کیا ہے. اور یہاں پہ وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جی کہ جی وہ لوگ جو ہیں اپنی مرضی کا دین لیں گے, جب ان کا بیوی کو ہاتھ لگانا ہوگا تو وہ حنفی بن جائیں گے, جب وضو توڑنا ہوگا تو شافعی بن جائیں گے. نہیں بھئی, ہم محمدی بنیں گے ہر مسئلے میں. نبی علیہ السلام نے ہر چیز کھول کے بیان کی ہے, مضبوط روایتیں لے کے پھر اگلی بات کریں گے. فضائل نماز والے چیپٹر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے عجیب و غریب اس سے رزلٹ نکالا ہے. یہ حدیث جب انہوں نے لکھی نا, وہ حدیث تو لکھ رہے تھے کہ صحابہ کا نماز میں خشوع خضوع کتنا ہوتا تھا, فضائل اعمال میں فضائل نماز والے چیپٹر کے اندر. اب ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ یہ اگر کسی نے واقعہ پڑھا تو ہمارے بابا جی اسٹیک پہ لگ جائیں گے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے. تو انہوں نے نیچے فے لکھا, فائدہ, جس کو میں فساد پڑھتا ہوں, فے ہے وہ فساد. انہوں نے لکھا کہ فے لکھا کہ جی اس واقعے سے جو یہ مطلب اس صحابی کا خشوع خضوع تو ثابت ہو رہا ہے, لیکن اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کا خون نکلتا رہا تو اس کا وضو کیوں نہیں ٹوٹا. تو انہوں نے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں. کیوں ہنس رہے ہو؟ بزرگاں نے لکھا ہے. تھے بھی نہیں, لیکن وہ اس کی تعویل کریں گے. وہ کہیں گے یہ اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا ہے کہ اس صحابی نے بھی اجتہاد کیا جیسا کہ امام شافعی نے اجتہاد کیا, تو اجتہاد میں دونوں برابر تھے. شیخ صاحب اصل میں یہ کہنا چاہتے تھے. شیخ صاحب جو کہنا چاہتے تھے وہ انہوں نے فضائل اعمال کے مقدمے میں کہہ دیا ہے. فضائل اعمال کے مقدمے میں شروع میں لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا کیونکہ مجھے ایسی دماغی بیماری لاحق ہو گئی تھی. تو میں نے یہ سمجھا کہ میں ان فراغت کے ایام کو اس بہترین مشغلے میں صرف کروں کہ میں یہ کتاب لکھ دوں جو میرے پیر صاحب نے کتنے عرصے سے مجھے ترغیب دلائی ہوئی تھی. تو میں یہ کتاب نہیں لکھ پا رہا تھا, تو مجھے ڈاکٹروں نے چونکہ دماغی کام سے روک دیا, اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان فارغ ایام کو اس کتاب لکھنے کے مشغلے میں صرف کروں. تو یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی ہوئی ہے جب ڈاکٹروں نے ان کو دماغی کام سے روک دیا تھا. تو وہ اس لیے پھر اس قسم کے جملے نکلے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ شرعی معذور ہیں ہم ان پہ فتویٰ نہیں لگاتے, کیونکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص پاگل ہے یا بچہ ہے یا مجنون ہے, اگر وہ مطلب اس سے کوئی اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے اس حوالے سے. تو اگر وہ انہوں نے خود بتا دیا کہ میں شرعی مریض تھا, اور اب یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا اس حالت کے اندر, تو اگر انہوں نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. لیکن پچھلوں کی معافی کوئی نہیں ہے جن کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک بندے نے ذہنی توازن صحیح نہ ہونے کی حالت میں دماغی طور پہ جب ڈاکٹروں نے ان کو ذہنی کام سے روکا ہے, یہ نہیں یہ سمجھتے ہیں کتاب و سنت کا کام یہ کوئی ذہنی کام نہیں, حالانکہ سب سے زیادہ یہ ذہنی کام ہے. اس وقت یہ انہوں نے لکھا ہے, ان کی تو شاید معافی ہو جائے, پچھلوں کو چاہیے کہ وہ کان چاٹ کے اس طرح کی چیزیں نکالیں. جناب فضائل اعمال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انجینئر علی مرزا کی زبانی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فضائل اعمال پر اعتراض کو سنا. ویسے تو انجینئر علی مرزا ایک نمبر کا جاہل شخص ہے. جو بھی اعتراضات وہ کرتا ہے جب تک اس میں جھوٹ نہ بولے اور تحریف نہ کرے تب تک اس کا اعتراض بنتا ہی نہیں. اور جو بھی اعتراض وہ کرتا ہے اس کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی, کہیں سے کاپی کر دیتا ہے اور اعتراض کر دیتا ہے. یعنی اسے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, سنی سنائی بات وہ نقل کر دیتا ہے. اسی وجہ سے ہم سب سے پہلے اس کے اعتراض کا جواب دینے سے پہلے ہم اس کے کچھ جھوٹ اسی ویڈیو میں اس نے بولے اس کو بیان کر دیں. سب سے پہلا جھوٹ علی مرزا بول رہا ہے. اب چلا اعتراض کرنے, لیکن یہ بھی اسے پتہ نہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جو واقعہ لکھا ہے کس چیپٹر میں اور کس جو ہے رسالے میں لکھا ہے. علی مرزا کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ فضائل نماز میں ہے, جبکہ یہ جھوٹ ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ جس کو اعتراض
جس پر وہ اعتراض کر رہا ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حکایت صحابہ میں لکھا ہے۔ آئیے دوسرا جھوٹ، علی مرزا کہتا ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہو۔ اب دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا کہ جب تک وہ تحریف نہ کرے تب تک اس کا اعتراض بنتا ہی نہیں۔ یہ جو یہ کہہ رہا ہے علی مرزا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافعی کی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہو، کہہ رہا ہے یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا، جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ ایسی کوئی عبارت نہیں لکھی۔ اس نے کیا کیا، اپنی طرف سے عبارت جو ہے چینج کی اور پھر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے گلے لگائی، اعتراض کیا۔ اصل عبارت یہ نہیں ہے، اصل عبارت آگے ہم پیش کریں گے، لیکن اس نے جھوٹ بولا ہے۔ علی مرزا اور اس کے چیلوں کو چیلنج ہے کہ جو اس نے عبارت پڑھی ہے، ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہو، فضائل اعمال سے دکھا دے۔ چیلنج ہے، قیامت تک وہ نہیں دکھا سکتا۔ ہوا کیا کہ اس نے اپنی طرف سے تحریف کی، الفاظ گھسوڑے، پھر جا کر اس نے اعتراض کیا۔ اب دیکھیے خود سوچئے کہ جس پر اعتراض کر رہا ہے وہ عبارت پڑھ کر نہیں سنا رہا ہے، سنی سنائی عبارت پڑھ کر اس نے پیش کر دی۔ اصل فضائل اعمال سے عبارت پڑھتا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہاں سے وہ مطلب نکلے گا نہیں، اس نے کیا کہ پوری عبارت ہی چینج کر دی۔ تیسرا جھوٹ علی مرزا کا، علی مرزا کہتا ہے کہ فضائل اعمال کے مقدمے میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھ دیا کہ ڈاکٹروں نے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا۔ اب دیکھیے اس کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے۔ علی مرزا کہہ رہا ہے فضائل اعمال کے مقدمے میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ڈاکٹروں نے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا۔ اب اس جاہل کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جس مقدمے کی تو بات کر رہا ہے وہ فضائل اعمال کا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ حکایت صحابہ کی تمہید و مقدمہ ہے۔ حکایت صحابہ جو فضائل اعمال کا صرف ایک جو ہے چیپٹر، فضائل اعمال میں مختلف جو ہے چیپٹر ہیں، فضائل ذکر ہے، فضائل حج ہے، فضائل صدقات ہے، اس میں حکایت صحابہ، اور تقریباً ہر چیپٹر کے شروع میں تمہید ہے اور مقدمہ ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے شروع میں کوئی مقدمہ نہیں لکھا، بلکہ حکایت صحابہ کیونکہ سب سے پہلے پہ آ رہی ہے تو حکایت صحابہ کی جو تمہید ہے اس کو یہ جاہل شخص فضائل اعمال کا مقدمہ بنا رہا ہے، جبکہ کبھی بھی اگر وہ حکایت صحابہ کی تمہید پڑھتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ حکایت صحابہ کی تمہید ہے، نہ کہ پورے فضائل اعمال کی۔ یہ علی مرزا کا جھوٹ ہے۔ آئیے علی مرزا کہتا ہے چوتھا جھوٹ، علی مرزا کہتا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے مقدمے میں لکھا ہے کیونکہ مجھے ایسی دماغی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ اب دیکھیے یہ بھی علی مرزا کا جھوٹ ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ مقدمے میں کہیں نہیں لکھا کہ مجھے ایسی دماغی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ علی مرزا نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ مولانا زکریا جیسے یہ کہتے ہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بتا دیا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے علی مرزا صاحب کیا بیماری تھی بتا دیا آپ بیتی میں، ہم انشاءاللہ آگے حوالہ پیش کریں گے۔ نکسیر کی بیماری تھی، کوئی دماغی بیماری لاحق نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ڈاکٹر نے دماغی کام سے روک دیا تو اس نے کیا کیا، اس کو اٹھا کر یہ بنایا کہ ان کو دماغی بیماری تھی، جبکہ بیماری کیا تھی، نکسیر کی بیماری تھی۔ آگے انشاءاللہ ہم آپ بیتی کا حوالہ پیش کریں گے۔ تو یہ علی مرزا کا چوتھا جھوٹ تھا۔ اب دیکھیے اب علی مرزا جو ہے تو ایک نمبر کا جاہل شخص ہے۔ قرآن و حدیث کے نام پر اس نے ایسی انجین کی، صحابہ پر اس نے تبرہ کیا، صحابہ پر اعتراضات کیے، اور اس نے وہ کام کیے ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ انجینئر جو کام کرتا ہے اسے کرنا چاہیے تھا، اس نے کیا قرآن حدیث کے نام پر۔ تو اب دیکھیے انجینئر ہے تو انجینئر، اب یہ ڈاکٹر بھی بن رہا ہے۔ نکسیر کی بیماری کو اس نے دماغی بیماری بنا دیا اور اسے ذہنی توازن دماغ خراب بنا دیا، تھی تو نکسیر کی بیماری۔ علی مرزا صاحب خود اپنا علاج کراؤ یا کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، یا کسی کم سے کم ڈاکٹر سے ہی جا کر پوچھ لیتے کہ میں نکسیر کی بیماری سے آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ علی مرزا کا جھوٹ تھا۔ پانچواں جھوٹ علی مرزا کا، علی مرزا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تیرا وضو ٹوٹ گیا، یعنی اس واقعے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا تیرا وضو ٹوٹ گیا۔ علی مرزا صاحب ذرا کسی حدیث کا حوالہ تو دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تیرا وضو نہیں ٹوٹا، ایک بھی حدیث کا حوالہ دے جہاں یہ واقعہ کا تذکرہ ہو کسی بھی کتاب سے۔ تو یا یہ بیان کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی نے یہ بات بتائی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ بھائی نماز سے کیوں ہو گئی،
کم سے کم وہ تذکرہ تو کر دیتے. ویسے جس روایت پر آپ بہت زیادہ جو ہے اعتراض اور واویلا کیے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں, وہ روایت پہلی بات تو ضعیف ہے, آگے ہم انشاءاللہ ضعف کی وجہ بھی بیان کریں گے. لیکن ہم نے آپ کے سامنے کچھ اس ویڈیو میں جھوٹ بیان کیے کہ دیکھو ایک اعتراض کرنے چلا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر, اور جھوٹ بول کے اور تحریف کر کے عبارت میں پھر اس نے اپنا اعتراض بنایا اور اس کے چیلے چپاڑے اسی کو لے کر کودتے ہیں. آئیے سب سے پہلے جو ہے یہ جو علی مرزا نے اعتراض کیا ہے, ہم سلسلہ وار جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں. سب سے پہلا جو اس نے اعتراض کیا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ فضائل اعمال اس حالت میں لکھے, ان کا دماغ خراب تھا, سب سے پہلے ہم اس کا جواب دے دیں. آئیے اب ذرا علی مرزا کے اعتراض سنتے ہیں. علی مرزا کہتا ہے پہلا اعتراض کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل اعمال کے مقدمے میں لکھ دیا. کیا لکھا؟ فضائل اعمال کے مقدمے کے شروع میں لکھ دیا کہ ڈاکٹروں نے کچھ دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا کیونکہ مجھے ایسی دماغی بیماری لاحق ہو گئی تھی. یہ اس کا اعتراض ہے علی مرزا کا. آگے کہتا ہے میں نے یہ سمجھا کہ ان اوقات میں کتاب لکھ دوں. ٹھیک ہے, یہ جو اس نے کہا کہ مجھے ایسی دماغی بیماری لاحق ہو گئی تھی, یہ اس کا اپنی طرف سے جھوٹ ہے, اور ان اوقات میں کتاب لکھ دوں یہ بھی جھوٹ ہے. پھر کہہ رہا ہے تو کتاب ان ایام میں لکھی جب ڈاکٹروں نے ان کو دماغی کام سے روک دیا. ٹھیک ہے, یہ بھی اس نے کتاب کے بارے میں کہا ان ایام میں کتاب لکھی, یہ بھی جھوٹ ہے. تو پھر ان سے اس قسم کے جملے نکلے ہیں وہ شرعی معذور ہیں. یعنی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ شرعی معذور ہیں, اس قسم کے نکلے ہیں. یعنی جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے, یعنی جو حکایت صحابہ کا واقعہ نقل کیا, آگے ہم اس کا جواب دیں گے. تو علی مرزا کہہ رہے کہ شرعی معذور ہیں. آگے علی مرزا کہتا ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ میں شرعی مریض تھا, جبکہ ایسی کوئی بات مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بیان نہیں کی. تو علی مرزا کا جھوٹ ہے. اب آگے کہہ رہا ہے اب ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اس حالت میں کام کیوں کیا. ذہنی حالت صحیح نہ ہونے کی حالت میں دماغی طور پر, یعنی جب ان کا دماغ خراب تھا, ایسی حالت میں انہوں نے ایسا کام کیوں کیا. یہ علی مرزا کا اعتراض ہے. اچھا آئیے جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ فضائل اعمال کے مقدمے مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھا ہے, یہ تو اس کا جھوٹ تھا کہ فضائل اعمال کا مقدمہ نہیں, حکایت صحابہ کا مقدمہ ہے, حکایت صحابہ کی تمہید ہے. ذرا پڑھ کر تو سنا دیں, آپ کے سامنے وہ عبارت تو پڑھ دیں جس کی بنیاد پر انہوں نے پورے جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ وہ شرعی معذور تھے, ان کا دماغ خراب تھا. آئیے اصل میں یہ سب جو ہے جہاں سے دھوکہ دینے کا موقع ہوتا ہے تو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں دھوکہ, یعنی دھوکہ ان کو دینا ضروری ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ حکایت صحابہ فضائل اعمال کے شروع میں ہے کیونکہ اس کی تمہید ہے, تو انہوں نے حکایت صحابہ کی پوری تمہید کو انہوں نے پوری فضائل اعمال کی تمہید بنا دی, اور پھر یہ شو کیا کہ بھائی ان حالت میں, یعنی جب دماغ خراب تھا ان حالت میں انہوں نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ فضائل اعمال لکھی. ویسے معراج ابانی جو ان کا جو ہے ان کی ہی برادری کا ہے, الحمدللہ اس کا میں نے تفصیلاً جواب دیا. جس کو اس اعتراض کا جواب دیکھنا وہاں دیکھ لیں, وہاں میں نے اسکین بھی لگا رکھے ہیں ویڈیو میں, میرے چینل پہ موجود ہے. لیکن مختصر طور پر علی مرزا کی کم سے کم جہالت تو ظاہر کر دوں تو تمہید جو ہے صفحہ نمبر 19 حکایت صحابہ کی, ذرا میں پڑھ کر سنا دوں کہ یہ تمہید جس کو جہاں یہ علی مرزا دھوکہ دے رہا ہے وہ کیا ہے. مولانا زکریا ہم تو لکھتے ہیں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور میرا مربی و محسن کا ارشاد 1353 ہجری میں ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے چند قصے بالخصوص کمسن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور عورتوں کے دینداری کے کچھ حالت اردو میں لکھی جائے تاکہ جو لوگ قصوں کو شوقین ہیں وہ واہی تباہی جھوٹی حکایت کے بجائے اگر ان کو دیکھیں تو ان کے لیے دینی ترقی کے سبب ہوں. اور گھر کی عورتیں اگر راتوں میں بچوں کو جھوٹی کہانیوں کے بجائے ان کو سنائیں تو بچوں کے دل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی محبت اور عظمت کے ساتھ دینی امور کی طرف رغبت پیدا ہو. میرے لیے اس ارشاد کی تعمیل بہت ہی ضروری تھی کہ احسانات میں ڈوبے ہوئے ہونے کے علاوہ اللہ والوں کی خوشنودی دو جہاں میں فلاح کا سبب ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود اپنی کمائیگی سے یہ امید نہ ہوئی کہ میں اس خدمت کو مرضی کے موافق ادا کر سکتا ہوں. اس لیے 4 برس تک بار بار اس ارشاد کو سنتا رہا اور اپنی نااہلیت سے شرمندہ ہوتا رہا کہ سفر 1300 اب دیکھیے یہ ہے عبارت, سفر 1357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا.
सफ़र 1357 हिजरी में एक मर्ज़ की वजह से चंद रोज़ के लिए दिमागी काम से रोक दिया गया, तो मुझे ख्याल हुआ इन खाली अय्याम को इस बाबरकत मशगले में गुजार दूँ। अगर ये औराक पसंद खातिर न हुए तब भी मेरे ये खाली औकात तो बेहतरीन और बाबरकत मशगले में गुजर जाएंगे। अब ये देखिए हिकायत सहाबा के बारे में ये तमहीद बयान कर रहे हैं कि 1357 हिजरी में इनको बीमारी लाहिक हुई, डॉक्टर ने दिमागी काम से रोका। इन खाली अय्याम में इन्होंने हिकायत सहाबा लिखी, ठीक है, हिकायत सहाबा। अब देखिए तमहीद चल रही, आगे फिर कह रहे हैं मैंने इस रिसाले को 12 बाबों और एक खात्मे पर तकसीम किया। अब पहला बाब, दूसरा बाब, तीसरा बाब बयान कर रखा है। अब जैसे तीसरा बाब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के ज़ुहद व फ़क्र के बयान में, चौथा बाब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के तक़वा के बयान में, इसी तरह पांचवा बाब नमाज का शगफ और शौक और इसमें खुशू व खुजू। जिस वाक़े पर एतराज़ किया है मेरा इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने, वो इसी बाब इसी चैप्टर मौजूद है। और आखिर में ख़ात्मा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के हुकूक और उनके मुख्तसर फ़ज़ाइल। अब देखिए हिकायत सहाबा की तमहीद थी, इन्होंने क्या किया, फ़ज़ाइल अमाल की तमहीद बना दी। और ये गैर मुक़ल्लिदीन आम तौर पर यही धोखा देते हैं कि फ़ज़ाइल अमाल की वो हिकायत सहाबा की तमहीद को फ़ज़ाइल अमाल की तमहीद बनाकर फिर एतराज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक तो चीज़ ये है कि सफ़र 1357 हिजरी में एक मर्ज़ की वजह से चंद रोज़ के लिए दिमागी काम से रोक दिया गया। मर्ज़ क्या था हम आप बीती से बयान करेंगे कि वो क्या नाम है, नक्सीर की बीमारी थी। और ये भी बयान करेंगे कि 1357 हिजरी से पहले जिसमें बीमारी लाहिक हुई नक्सीर की, उससे पहले मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ रिसाले फ़ज़ाइल आमाल के लिख चुके थे, फिर आप उन पर एतराज़ कैसे करते हैं? आइए ज़रा हम उनको हम बयान कर दें। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को बीमारी 57 हिजरी में आरिज़ हुई यानी लाहिक हुई, उससे पहले फ़ज़ाइल कुरान 48 हिजरी में लिख चुके हैं, फ़ज़ाइल रमज़ान 49 हिजरी में लिख चुके हैं और फ़ज़ाइल तबलीग 50 हिजरी में लिख चुके हैं। अब देखिए कैसे धोखा दिया, हिकायत सहाबा की तमहीद है लेकिन पूरी फ़ज़ाइल अमाल फिट कर दी। और इसमें एक रिसाला तो एहतशामुल हसन कांदलवी साहब का है, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को लिखा हुआ नहीं है। अब देखिए 48 हिजरी में फ़ज़ाइल कुरान है, फ़ज़ाइल रमज़ान 49 हिजरी में, फ़ज़ाइल तबलीग 50 हिजरी में और 57 हिजरी में बीमारी लाहिक हुई। उससे पहले तो मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह क्या नाम मुख्तलिफ रिसाले लिख चुके हैं। आइए ज़रा रिसाला जो है, जो मुख्तलिफ रसाइल हैं फ़ज़ाइल आमाल में, उसको हम ज़रा बयान कर दें कि भाई किस किस हिजरी में लिखा गया है। फ़ज़ाइल कुरान है 1348 हिजरी में, सफ़ा नंबर 567 फ़ज़ाइल आमाल मौजूद है। फ़ज़ाइल तबलीग 1350 हिजरी में, सफ़ा नंबर 1318 पर मौजूद है। फ़ज़ाइल रमज़ान 1349 हिजरी में, सफ़ा नंबर 828 मौजूद है। हिकायत सहाबा 1357 हिजरी, सफ़ा नंबर 200 पर मौजूद है। फ़ज़ाइल नमाज 1358 हिजरी और इसी तरह फ़ज़ाइल ज़िक्र 1358 हिजरी, आप बीती जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 139। फ़ज़ाइल हज सफ़ा नंबर 13 हज 1367 हिजरी। फ़ज़ाइल सदक़ात जो है वो है 1369 हिजरी, आप बीती सफ़ा नंबर 140। फ़ज़ाइल दरूद जो है 1384 हिजरी में लिखा है, सफ़ा नंबर 771, यानी बीमारी के 27 साल बाद। अब आइए ज़रा आप बीती जिल्द नंबर 1, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें थी, एक मर्ज़ की वजह से क्योंकि इन्होंने दिमागी बीमारी बना दी अली मिर्ज़ा ने। आइए मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने तो बयान कर दिया बीमारी क्या थी, एक तो मर्ज़ और दिमागी का काम, ये दो चीज़ हम वाज़ेह कर दें। आप बीती से, आप बीती जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 137 पर मौलाना ज़करिया हम तो लिखते हैं, सफ़र 57 हिजरी में अजराड़े जाते हुए मेरठ में नक्सीर का शदीद हमला हुआ, जो मगरिब के बाद से शुरू होकर सुबह को 8 बजे तक मुसलसल रहा। नक्सीर का यानी नाक से खून निकलता रहा मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को, यानी सफ़र 57 हिजरी, वही डेट जो हिकायत सहाबा के मुकदमे में तमहीद में लिखा हुआ है। सुबह को 8 बजे तक मुसलसल खून जारी रहा और तकरीबन 2 घड़े के करीब खून सारी रात न मालूम कहाँ से पैदा हुआ। और नक्सीर की इब्तिदा भी अपनी एक हिमाकत से जो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की बेतकल्लुफ़ी की बिना पर पैदा हुई थी, लंबा किस्सा। बहरहाल अलस सबाह यानी सुबह के नाकारा बजाय अजरारे के हज़रत नाजिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ फर्स्ट क्लास डॉक्टरों और हकीमों की तरफ से चंद माह तक, कुछ महीनों तक दिमागी काम से रोक दिया गया। यानी वो काम जिस पर बहुत ज़्यादा दिमाग सर्फ करना पड़ता हो। इसी वजह से इन्होंने इस हालत में हिकायत सहाबा लिखी है।
آگے کہتے ہیں میرے حضرت، میرے مربی، میرے محسن حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ ارشاد تقریباً 4 برس سے اس کی تعلیف کا ہو رہا تھا، مگر اپنے مشاغل کے ہجوم کی وجہ سے تعمیل کا وقت نہ ملا۔ اس بیماری کے زمانے کو، یعنی نکسیر کی بیماری کو، اس بیماری کے زمانے کو غنیمت سمجھ کر تعمیل ارشاد میں پڑے پڑے کچھ لکھتا رہا، اور 12 شوال 57 ہجری کو پوری ہو گئی کہ کچھ دنوں میں سبق کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ اعتدال کی تعلیم بھی شروع ہو گئی تھی۔ اب دیکھیے یہ جو علی مرزا کہہ رہا تھا کہ بھائی اس حالت میں ان کو لکھنا نہیں چاہیے تھا، علی مرزا صاحب اس حالت میں انہوں نے، جو ڈاکٹر نے نکسیر کی بیماری سے ناک سے خون نکل رہا تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی دماغی کام نہ کریں جس پر دماغ بہت زیادہ صرف کرنا پڑتا ہو، تاکہ خون ایسا نہ ہو پھر سے جاری ہونا شروع ہو جائے۔ جب آدمی دماغ پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے تو نکسیر کی بیماری میں ہی ہوتا ہے، خون بہنا بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے یہی کہا، کیونکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، علی مرزا تو ایک نمبر کا جاہل ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں جو عربی زبان میں لکھی، جیسے اوجز المسالک جو ہے موطا امام مالک کی شرح، اب ایسے ہی جو ہے بذل المجہود پر ان کا کام تھا، اسی وجہ سے کوكب الدری پر بہت سی عربی شروحات پر اور احادیث کی شرح پر وہ کام کر رہے تھے، جس میں بہت زیادہ دماغ صرف کرنا پڑتا کہ بھائی کسی حدیث کی شرح کرنا، اس کے سند متن پر بحث کرنا، اس پر جواب دینا، ساری بحث میں دماغ بہت صرف کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حکایت صحابہ میں اتنا دماغ نہیں لگانا پڑتا، کسی کتاب سے واقعہ کا ترجمہ کر دیا، تو اسی وجہ سے ڈاکٹر نے دماغی کام سے روک دیا۔ اور یہ کیونکہ علی مرزا کے چیلے تو ایسا نہ ہو کہ بھائی کہتے دماغی کام سے، جیسا کہ علی مرزا نے سارا بتنگڑ بنایا ہے، تو ہم کچھ مثالیں بھی پیش کر دیں کہ بھائی دماغی کام سے، یعنی جس پر دماغ بہت صرف کرنا ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ کتاب مکاتب آزاد ہے، مولانا محمد حسین آزاد، صفحہ نمبر 5 پر لکھتے ہیں، غور کیا جائے تو مولانا کی حالت کے زبردست انقلاب کو زیادہ حیرت انگیز نہیں، کیونکہ حکمائے مشرق و مغرب دونوں اس بارے میں متفق رائے ہیں، دماغی کام کرنے والے، یعنی جس میں دماغ بہت صرف کرتا ہو، دماغی کام کرنے والے اپنی محویت اور استغراق سے راستہ برابر طے کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مثال بھی جیسے کہتے ہیں کہ یہ بہت دماغی کام ہے، یعنی وہ کام جس میں بہت زیادہ دماغ کھپانا پڑتا ہے، یا دماغی کام کے لیے دوا استعمال کریں۔ تو علی مرزا صاحب یہ جو آپ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو مطلب دماغ خراب تھا، یہ آپ کی جہالت ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو نکسیر کی بیماری ہوئی تھی، اس میں ڈاکٹر نے دماغی کام سے روکا تھا، ٹھیک ہے۔ ان ایام میں صرف حکایت صحابہ لکھی ہے، اس سے پہلے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ مختلف رسائل لکھ چکے ہیں، اور اس کے بہت بعد جو ہے جیسے فضائل درود ہے 27 سال بعد جو ہے لکھا ہے، اور فضائل ذکر جو ہے اس طرح سے، یعنی بیماری تو کچھ مہینے رہی ہے، صرف ان ایام میں حکایت صحابہ لکھی ہے۔ تو علی مرزا آپ کا جو ہے اعتراض ایک نمبر کی جہالت کی بنیاد پر ہے، آپ نے کچھ جو ہے جھوٹی بنیاد بنائی جس کی بنیاد پر آپ نے اعتراض کیا۔ آئیے آپ کے دوسرے اعتراض کی طرف، علی مرزا کے دوسرے اعتراض کی طرف۔ یہ اعتراض تو علی مرزا کی جہالت کا پرتو، بہت بڑی جہالت کا ارتکاب کیا علی مرزا نے، اور خود غیر مقررین بھی کرتے رہتے ہیں۔ علی مرزا نے تو عبارت تحریف کر کے، جھوٹ بول کر کے یہ اعتراض کیا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابی کے بارے میں کہ وہ شافعی مذہب کے تھے، یعنی وہ شافعی مذہب کے ماننے والے تھے، یعنی وہ صحابی، جبکہ یہ علی مرزا اور غیر مقلدین کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اب علی مرزا نے چالاکی کیا کی، اپنی طرف سے عبارت گڑھی اور بنائی اور پھر اعتراض کر دیا۔ آئیے ذرا علی مرزا کا اعتراض کیا وہ سنتے ہیں، پھر ہم عبارت پیش کرتے ہیں۔ علی مرزا کہتا ہے کہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہو۔ اب دیکھیے علی مرزا کہہ رہا ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہو۔ یہ علی مرزا کا جھوٹ ہے، اس بیچارے کو ملا نہیں اعتراض کرنا، تو اپنی طرف سے عبارت بنائی۔ آئیے ذرا ہم عبارت وہ پیش کر دی۔ عبارت کیا ہے؟ فضائل اعمال ہے، صفحہ نمبر 94، حکایت صحابہ، یعنی حکایت صحابہ کے چیپٹر میں یہ ہے واقعہ۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی اختلافی ہے، خون نکلنے سے ہمارے امام یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی خون نکلنے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ ممکن ہے، اب دیکھیے یہاں پر بحث کیا چل رہی ہے، مولانا زکریا ہم لکھتے ہیں کہ ہمارے امام یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو
ٹوٹ جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. ممکن ہے ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو یا اس وقت تک اس مسئلے کی تحقیق نہ ہوئی ہو. اب دیکھیے ہاں مولانا کریم رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھ رہے ہیں کہ ممکن ہے ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو. یہ نہیں کہا کہ وہ شافعی مذہب کے ہیں, کیونکہ بحث یہاں پیچھے سے کیا چل رہی, ہمارے امام یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. ممکن ہے ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو یا اس وقت تک اس مسئلے کی تحقیق نہ ہوئی ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما نہ تھے یا اس وقت تک یہ حکم ہوا ہی نہ ہو. یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پوری عبارت لکھ رہے ہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ممکن ہے ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو. اب دیکھیے یہاں پر یہ جملہ ہے, لیکن اس نے کیا کیا, علی مرزا جو ہے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہو. اب یہ تو نہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھا ہے, لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنی طرف سے عبارت جو ہے قطر بیوت کر کے اور اضافہ کر کے تحریف کر کے اس نے یہ اعتراض کر دیا. علی مرزا جو ہے اعتراض ہے. ہاں آگے ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو بنیاد یہ لوگ کھڑی کر رکھے ہیں کیا ہے, آگے ہم جواب دیتے ہیں. لیکن علی مرزا کیا کہہ رہے ہیں, کہتا ہے میں فاق و فساد پڑھتا ہوں. علی مرزا صاحب آپ تو اپنا مطلب ثابت کرنے کے لیے جو عبارت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر گڑھ سکتے ہیں, فاق کو جو ہے فساد بنانے میں آپ کے لیے کیا مشکل ہے. علی مرزا کہتا ہے یہ اس کی تعویل کریں گے. علی مرزا صاحب چلیے ہم تو تعویل کریں گے, آپ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ عبارت گڑھ کے جو ہے پیش کر رہے ہیں, عبارت گڑھ کے پیش کر رہے ہیں, پھر اعتراض کر رہے ہیں. وہ عبارت تو ذرا آپ کے چیلوں کو اور آپ کو چیلنج ہے, ذرا دکھا تو دیں عبارت مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھی ہو. تو علی مرزا کیا کہتا ہے, یہ اس کی تعویل کریں گے, اصل میں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا ہے کہ اس صحابی نے اجتہاد کیا جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ اجتہاد کیا. شیخ صاحب اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے, یعنی یہ علی مرزا کا اعتراض ہے. اب دیکھیے یہاں پر جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھا ہے یہیں سے یہ بنیاد بناتے ہیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ جو لکھا ہے کہ ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو. اب کیا کرتے ہیں, مذہب کا معنی جو ہے یہ بنا کر شافعی حنفی مالکی بنا کر پھر اعتراض یہ کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے, جبکہ مذہب کے معنی رائے و مسلک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور متقدمین کے ہاں, متقدمین فقہا مجتہدین محدثین کے ہاں یہ مذہب کا معنی ایسا رائج ہے, کسی کی رائے کو بیان کرنا ہوگا تو وہ کہیں گے یہ محدثین کا مذہب ہے, یہ بخاری کا مذہب ہے, یہ فلاں تابعی کا مذہب ہے. ٹھیک ہے, اس سے وہ مذہب مراد نہیں ہوتا کہ شافعی مذہب حنفی مذہب. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو حدیث کے اشارے بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں, فقہا کی عبارتیں وہ جانتے ہیں کیا ہے. تو یہاں پر جو انہوں نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھا ہے مذہب سے مراد یہاں پر رائے, مذہب سے کیا مراد ہے. آگے ایسا نہیں کہ علی مرزا کی طرح عبارت ہم تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں کہ عبارت تحریف کر دی اور اپنی طرح سے بنا دی. ہم انشاءاللہ اس پر مذہب کی میننگ پر ہم حوالے جات بھی پیش کریں گے, اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت پیش کی ہے, جو عبارت لکھی, اسی طرح اسلاف سے عبارت ہم پیش کریں گے. جواب, علی مرزا اصل میں جہالت کا تو علم بردار ہی ہے, اسے مذہب کا معنی ہی معلوم نہیں. مذہب کے معنی رائے اور مسلک ہوتا ہے. ہر عالم کی سند حدیث کے متعلق بھی رائے ہو سکتی ہے, اس پر مذہب کا اطلاق کیا جا سکتا ہے, اور متن حدیث اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے میں رائے اور مسلک ہو سکتا ہے, اس پر بھی مذہب کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. متن حدیث اس کے معنی و مفہوم کے سمجھنے میں رائے اور مسلک ہو سکتا ہے, اس پر بھی مذہب کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. مثال, اب آپ کے سامنے ہم کچھ مثال پیش کر رہے ہیں جہاں مذہب کا اطلاق کیا گیا کسی رائے کسی مسئلے پر, جیسے یہاں پر صحابی کی رائے اور مسئلے پر مذہب کا اطلاق کیا گیا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جو اطلاق کیا. وراثت کے مسئلے پر امام نووی رحمۃ اللہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں, وہ مذہب معاذ بن جبل و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا لکھتے ہیں, وہ مذہب معاذ بن جبل و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شرح نووی علی مسلم, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, وفات 676 ہجری, جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 52 پر.
کیا لکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مذہب ہے. یعنی وراثت کے مسئلے کی بحث کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. اب دیکھیے یہاں مذہب سے مراد کیا ہے؟ مذہب سے مراد وہ مذہب اور مسلک نہیں جیسا کہ یہاں غیر مقلدین نے اور علی مرزا نے بنایا، بلکہ مذہب سے مراد یہاں رائے. اور یہ فقہا کے یہاں مذہب کے معنی اتنا زیادہ رائج ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے کسی کی رائے کو بیان کرنے ہو تو مذہب کا اطلاق کرتے ہیں. ہم کچھ حوالے جات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی طرح دوسرا حوالہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی اسی کتاب سے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 پر امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں وہو مذہب البخاری و جماعت من المحدثین. اب دیکھیے یہاں پر وہو مذہب البخاری، کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کوئی مذہب و مسلک تھا؟ ذرائع تو علی مرزا صاحب پیش کریں، یہاں مذہب سے مراد رائے. اسی طرح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154 پر امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں وہ مذہب عروہ بن زبیر. اب دیکھیے کیا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کوئی مذہب مسلک تھا؟ بلکہ مذہب سے مراد یہاں پر رائے. اسی طرح چوتھا حوالہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب صحیح حدیث سے متعلق یہ ہے کہ امکان لقاء. اب دیکھیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب صحیح حدیث کے سلسلے میں یہ ہے کہ امکان لقاء ہو. اب دیکھیے یہاں پہ بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو جو ہے اس پر مذہب کا اطلاق جو ہے کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ مقدمہ شرح مسلم کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی تھا. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب یعنی رائے کو یہاں پر مذہب کا اطلاق کیا گیا ہے. اب دیکھیے علی مرزا جو ہے اتنا بڑا جاہل ہے، اس کو جو ہے مذہب کا جو معنی پتہ ہی نہیں، تو یہ اس طرح کا اعتراض کر رہا ہے. اور غیر مقدمین بھی اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں، وہیں سے اس نے کاپی کیا ہے. اب یہ فقہا اور محدثین کیا یہ مذہب لفظ جو اتنا زیادہ رائج ہے، کسی فقی کی کوئی رائے ہوگی اس پر وہ مذہب کا اطلاق کرتے ہیں. اب دیکھیے عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو مذہب کا اطلاق کیا گیا ہے. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو مذہب کا اطلاق کیا گیا ہے ان کی رائے کو. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر مذہب کا اطلاق کیا گیا. یہاں پر جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ممکن ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو، یعنی یہاں پر مذہب بھی یہی ہو، یعنی وضو ٹوٹ جائے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ موقف ہے. اسی طرح ان صحابی کا بھی موقف یہی تھا کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. یہاں پر یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں. جب اس کو مذہب کا معنی پتہ ہی نہیں تو اس طرح کے جاہلانہ اعتراض کرے گا. اب ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی آدمی، کیونکہ علی مرزا اس کے چیلے کیا کرتے ہیں، بھائی اس کے چیلے اور چپاڑے تو اتنے ترقی پر رہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ تحریف کرے، جھوٹ بولے، کہیں گے واہ واہ بڑا دین کی خدمت کر رہا ہے، اور ہمارے بارے میں کہیں گے اپنے بابا کا دفاع کر رہا ہے اور یہ تعویل کر رہا ہے. اس طرح کی یہ چالیں چلتے ہیں. ورنہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بابا تو جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا بابا تو عبارت تحریف کر رہا ہے. جب مولانا کریم ہم تو ایسی عبارت لکھی نہیں ہے اور تجھے مذہب کی میننگ نہیں معلوم تو پھر اعتراض کیسے کر رہا ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی آدمی اعتراض کرے کہ آپ تعویل کر رہے ہیں. اس وجہ سے مولانا کریم رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری عبارت جہاں پر یہ مذہب کا اطلاق کیا گیا، اور پھر سلف کا حوالہ ہم پیش کریں گے کہ بھئی یہ جو یہاں پر یہ کہا گیا ممکن ہے ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو، ٹھیک ہے، ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو، یا سلف کے بہت سے لوگوں نے اس طرح کی عبارت نقل کی. ہم کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے. پہلے ہم مولانا کریم رحمۃ اللہ عبارت پیش کر دیں. یہ بذل الموجود خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وفات 1346 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111. یہ میں نے یہ حوالہ اس وجہ سے پیش کیا، یہ بذل الموجود پر سارا کام مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا. یہاں تک خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصل حقدار جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ ان کی طرف کتاب منسوخ کی جائے. تو سارا کام مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اسی وجہ سے ہم نے یہ حوالہ بذل الموجود کا پیش کیا ہے. علی مرزا نے جو روایت پیش کی ابو داؤد کی، اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں اسی بذل الموجود پر، پس حاصل یہ ہے کہ اس حدیث سے استدلال کئی وجہ سے درست نہیں. ایک تو یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث جو علی مرزا بڑا کود رہا ہے، یہ حدیث اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ضعیف ہے، کیونکہ عقیل جو راوی ہے اس حدیث کا وہ مجہول ہے، اور محمد بن اسحاق مختلف فی راوی ہے، یعنی اس پر بہت زیادہ کلام ہے، جروحات ہے محمد بن اسحاق پر. دوسرا یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جزم کے ساتھ نقل نہیں کیا بلکہ صیغہ تمریز کے ساتھ نقل کیا، یعنی جو ذوب کی طرف اشارہ ہے. تیسرا یہ کہ یہ ایک صحابی کا فعل ہے، یعنی ایک صحابی کا یہ فعل ہے، نہ اسے
قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قول حاصل ہے، یعنی اس واقعے پر نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اس پر حاصل ہے، ٹھیک ہے، نہ تقریر حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے، خاموشی برتی، تقریر بھی حاصل نہیں ہے. اسی وجہ سے یہاں پر جواب دے رہے ہیں یہ ایک صحابی کا فعل ہے اور ممکن ہے کہ یہ ان کا اپنا مذہب بھی ہو، ممکن ہے یہ ان کا اپنا مذہب بھی ہو یا انہیں اس مسئلے کا حکم معلوم نہ. اب دیکھیں یہاں پر لکھ رہے ہیں یہ ان کا اپنا مذہب بھی ہو، یہی فضائل اعمال میں لکھا ہے، ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو، یہی تو لکھا ہے. تو مذہب کے معنی یہاں پر رائے، یعنی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ان صحابی کا مذہب ہوگا. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، یہاں پر بھی لکھا ہے بذل المجہود میں یہ ان کا اپنا مذہب بھی ہو یا انہیں اس مسئلے کا حکم معلوم نہ ہو، یا ان کو معلوم تھا لیکن اللہ کے ساتھ مناجات کی لذت نے ان کو اس طرف التفات ہی نہیں ہوا، پر اس سے وضو نہ ٹوٹنے پر استدلال درست نہیں. دیکھیں یہاں پر بھی لکھا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ممکن ہے ان کا اپنا مذہب بھی ہو. اب دیکھیں یہاں پر ذرا مطلب وہ نکالیے کہ یہاں شافعی مذہب مراد ہے. آئیے ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی آدمی کہے یہ تو آپ نے بذل مجہود پیش کر دیا. آئیے ہم ذرا اسلاف کے کچھ حوالے پیش کر دیں کہ اسی طرح کی باتیں اسلاف کے علماء نے لکھی ہیں. اب جیسے الغرۃ المنیفہ ابو حفص حنفی رحمۃ اللہ علیہ وفات 773 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 پر لکھتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک صحابی کا عمل ہے، یعنی اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے یہ ایک صحابی کا عمل ہے تو ممکن ہے کہ وہ ان کا اپنا مذہب ہو. اب دیکھیں یہاں پر مذہب سے مراد وہ شافعی مالکی حنفی نہیں، ممکن ہے کہ وہ ان کا اپنا مذہب ہو یا اس مسئلے کا علم نہ ہو یا یہ بات منقول نہیں کہ اور یہ بات منقول نہیں. اب دیکھیے علی مرزا نے جھوٹ بولا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو اب یہاں پر یہ بات کا جواب دے رہے ہیں اور یہ بات منقول نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت سے باخبر تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے پتہ چلی. یہاں پر ایسی کوئی بات منقول ہی نہیں ہے، یعنی کسی روایت میں نہیں ہے اور پھر بھی ان پر انکار نہیں کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل ہی نہیں، علی مرزا کیسے کہہ رہا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پہ کسی روایت میں نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جائز قرار دیا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی ہو، یا اس وقت وہ اپنی حالت سے بے خبر تھے جبکہ خون نکلنا ناقص وضو ہے. اور اگر تسلیم کر لیا جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں صحابی کا فعل حجت نہیں، تو اس سے وہ کیسے دلیل پکڑ سکتے ہیں. اب آئیے چوتھا حوالہ اسلاف کے علماء سے الجوہر النقی ابن ترکمانی رحمۃ اللہ وفات 750 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 پر لکھتے ہیں، یعنی اس روایت کے جواب دیتے ہوئے پھر اس روایت سے استدلال کرنے میں نظر ہے کیونکہ یہ ایک صحابی کا اپنا عمل ہے اور عین ممکن ہے کہ یہ ان کا مذہب ہو یا وہ اس کے حکم سے ناواقف ہوں. اور اس بات کو تقویت اس سے بھی پہنچتی ہے کہ مہاجر صحابی نے اس انصاری کے بدن پر جو خون دیکھا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خون ان کے بدن یا کپڑے یا دونوں کو لگ گیا تھا، اور جبکہ وہ 3 تیر تھے تو ظاہر یہی ہے کہ وہ ان کو 3 جہاں لگے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا. اسی وجہ سے ان کے ساتھی نے ان کو رات کے وقت دیکھا اور پریشان ہو گئے. پس جب ان کو اس حالت میں نماز جاری رکھنا نجاست کے ساتھ نماز پڑھنے کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا، تو اسی طرح اس بات کی بھی دلیل نہیں بن سکتا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. آگے لکھتے ہیں کہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر فقہا خون بہنے سے وضو ٹوٹنے قائل ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ قول قیاس کے لحاظ سے قوی ہے جبکہ پیروی کے لحاظ سے ان فقہا کا مذہب زیادہ قوی ہے. اور میں نہیں جانتا کہ ان کا استدلال اس روایت سے کیسے درست ہو سکتا ہے، حالانکہ جب خون بہنا شروع ہو جائے تو وہ اس کے جسم کو لگ جاتا ہے اور کبھی کبھار کپڑے کو بھی لگ جاتا ہے، اور ایسی چیزیں لگ جانے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نماز درست نہیں اگرچہ قلیل مقدار میں ہو. یہ اعتراض تھا جو علی مرزا نے کیا تھا، ہم نے آپ کے سامنے جواب پیش کر دیا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ صحابی شافعی مذہب پر تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو. مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے مذہب یہی ہو، مذہب کے معنی علی مرزا کو پتہ ہی نہیں کہ مذہب کے معنی رائے ہوتا ہے. اور ہم نے الحمدللہ اسلاف کے حوالے پیش کیے کہ فقہا اور محدثین کسی رائے پر مذہب کا اطلاق کرتے ہیں. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ خود محدث ہیں
اور بہت سی کتابوں کے شارح ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بھئی یہ فقہ محدثین کے لفظ رائج ہے. انہیں کیا معلوم علی مرزا جیسے جاہل جو اردو داں ہیں ان جیسے پالا پڑے گا اور یہ مذہب کو جو ہے مسلک بنا کر اور صحابی اور عبارت تحریف کر کے کہیں گے کہ بھئی صحابی کا مذہب شافعی مسلک تھا. یہ اس طرح کا جاہلانہ اعتراض تھا. الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے اسلاف کی عبارتیں بھی پیش کر دیں گے. اسلاف نے بھی یہی کہا ہے صحابی کے بارے میں، ان کا مذہب ہی یہی ہو، تو مذہب سے مراد وہاں پر آئے. آئیے تیسرا اعتراض اس روایت کے بارے میں جو علی مرزا جس روایت پر بڑا اچھل کود مچا رہا ہے، یعنی ابو داؤد کی روایت جو مولانا زکریا احمد نے لکھی ہے. علی مرزا یعنی تیسرا اعتراض ابو داؤد کی روایت کے سلسلے میں. علی مرزا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا. یہ جھوٹ تھا علی مرزا کا. علی مرزا صاحب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ذرا کسی حدیث کا حوالہ تو پیش کریں جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تیرا وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح علی مرزا کہتا ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کا موقف ٹھیک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا غلط. علی مرزا صاحب آپ تو انجینئر ایک نمبر کے جاہل شخص ہیں. آپ تو اعتراض جب کرتے ہیں تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، تحریف بھی کرتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں مسئلہ جو ہے غلط ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح ہے، ہم خود تو جواب نہیں دیتے، ہم سلف کے بہت بڑے عالم امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں. ان کی کتاب معالم السنن، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ وفات 388 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70. تو اس میں علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر فقہا خون بہنے سے وضو ٹوٹنے کے قائل ہیں. اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں بلکہ اکثر فقہا خون بہنے سے وضو ٹوٹنے قائل ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول قیاس کے لحاظ سے قوی ہے، حدیث کے لحاظ سے نہیں علی مرزا صاحب، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول قیاس کے لحاظ سے قوی ہے. قیاس کے لحاظ سے قوی ہے، قیاس کے لحاظ سے قوی ہے، نہ کہ حدیث کے لحاظ سے. جبکہ اب دیکھیں آگے کہ جبکہ پیروی کے لحاظ سے یعنی اتباع کے لحاظ سے ان فقہا کا مذہب زیادہ قوی ہے، یعنی جو وضو کے ٹوٹنے قائل ہیں ان کا مذہب زیادہ قوی ہے پیروی اتباع کے لحاظ سے. یہ علامہ خطابی رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں، اور کہنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول قیاس کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے، قیاس کے. آگے پھر کہتے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ ان کا استدلال اس روایت سے کیسے درست ہو سکتا ہے، حالانکہ جب خون بہنا شروع ہو جائے تو جسم کو لگ جاتا ہے اور کبھی کبھار کپڑے کو بھی لگ جاتا ہے، اور ایسی چیزیں لگ جانے سے امام شافعی کے رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نماز درست نہیں اگرچہ تھوڑی مقدار میں. اب دیکھیے علامہ خطابی رحمۃ اللہ جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اس روایت سے کیسے درست ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہہ دیں گے بھئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ جو ہے قیاس کے لحاظ سے تو قوی مضبوط ہے، لیکن پیروی اتباع کے لحاظ سے ان فقہا کا مذہب زیادہ مضبوط ہے، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب آئیے علی مرزا کیا کہتا ہے. علی مرزا تو کہتا ہے کہ ہم محمدی بنیں گے ہر مسئلے میں. نبی علیہ السلام نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی، مضبوط روایت لے کر اپنی بات کریں گے. علی مرزا صاحب یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے ابو داؤد کی، یہ کتنی مضبوط ہے یہ تو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. آپ نے یہ روایت جو پیش کی ہے جس پر بڑا اچھل کود مچایا ہے، یہ تو روایت ضعیف ہے. یہ روایت ضعیف ہے جو ابو داؤد کی آپ نے پیش کی ہے. دوسری ہم باتیں چھوڑ کر صرف محمد بن اسحاق پر آ جاتے ہیں. محمد بن اسحاق جو ہے اس میں جو راوی ہے، پہلی بار اس پر بہت زیادہ کلام ہے، لیکن ایک اصول پر سب متفق ہیں، چاہے غیر مقلدین ہو چاہے حناف ہوں، سبھی متفق ہیں. اور وہ اصول کیا ہے کہ جب کسی احکام کی کوئی روایت ہو اور محمد بن اسحاق اس کو بیان کرنے میں منفرد ہو تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ محمد بن اسحاق پر کلام ہے. اب کوئی آدمی کہے گا بھئی میں اپنی کتاب رسول بیان کر رہا ہوں، یہ تو بہت سے محدثین نے بیان کیا، صرف ہم غیر مقلدین کے گھر سے پیش کر دیتے ہیں. یہ فتاوی شیخ الحدیث مبارک پوری صاحب ہے، عبد اللہ رحمانی مبارک پوری صاحب غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 446 پر علامہ مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں محمد بن اسحاق اگرچہ صدوق ہیں لیکن احکام کی جس حدیث یا لفظ کی روایت کرنے میں متفرد ہوتے ہیں اس کے قابل استدلال ہونے میں تعمل ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ جو واقعہ جو علی مرزا پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں محمد بن اسحاق یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے کہ صحابہ نے نماز پڑھی اور جو خون نکل گیا اور نماز پڑھتے رہے، اس میں محمد بن اسحاق اس واقعے کو بیان کرنے میں منفرد ہے،
मुतफर्रिद है, अकेला है, उसका कोई सपोर्टर नहीं है। तो जहाँ पे भी अहकाम की जो रिवायत होगी और जिसमें मोहम्मद इसहाक मुनफरिद होगा, अकेला होगा, वो रिवायत ज़ईफ़ होगी। ये मुत्तफ़िक़ा उसूल है। आगे जो है अब्दुर्रहमान शेखुल हदीस मुबारकपुरी साहब, उबैदुल्लाह अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहब ने इमाम ज़हबी के हवाले से, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह के, इमाम महकी रहमतुल्लाह, बहुत से हवाले पेश किए हैं, आप वहाँ मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसी में हमने आपके इनके घर से पेश किया। बाकी हमने जो भी हवाले जात पेश किए इंशाल्लाह उसका इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी अहनाफ के जो दलाइल हैं, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो खून निकलने वजू टूट जाता है, ठीक है, हाँ, उसका जवाब मौलाना नियाज़ वकाड़वी साहब ने दिया। हम इंशाल्लाह वो वीडियो लगा देते हैं, आप उसमें देख सकते हैं। बाकी अबू दाऊद की जो रिवायत है उसका भी जवाब जो है उन्होंने नियाज़ वकाड़वी साहब ने आगे दिया, वो सुन सकते हैं। अल्लाह ताला जो है अली मिर्ज़ा के फितनों और शुरूर से महफूज फरमाए और तासुब व बुग़्ज़ से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो खून उमूमन ड्रिप वगैरह लगाने की वजह से या किसी और वजह से जिस्म के किसी हिस्से से बह पड़ता है, तो याद रखें इस बहने वाले खून से वुजू टूट जाता है, वुजू बाकी नहीं रहता। जिसके ऊपर बेशुमार दलीलें हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपकी खिदमत में इस वक्त 4 दलीलें रखना चाहूँगा। सबसे पहली दलील ये है कि सही इब्न हिब्बान, सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर कई हदीस की किताबों के अंदर सही सनद के साथ ये हदीस पाक मौजूद है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाती हैं कि एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमा बिनते हुबैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मुझे एक महीने तक, 2 महीने तक खून आता रहता है, तो क्या मैं नमाजों को छोड़ दूं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, क्यों, इन्नमा ज़ालिका इरक़ुन, क्योंकि ये एक रग का खून है, ये हैज का खून नहीं है। लिहाजा जिन दिनों में हैज आता था उन दिनों के अंदर नमाजें छोड़ दिया कर और फिर गुस्ल करके नमाजें पढ़ा कर और हर नमाज के लिए तुम वुजू कर लिया करो। देखिए, इस हदीस मुबारका के अंदर मुस्तहाजा को वुजू का हुक्म दिया गया और वजह यह बयान की गई है कि ये जो इस्तिहाजा का खून है ये एक रग का खून है जो अगरचे नमाज से तो नहीं रोकता लेकिन इससे वुजू जो है वो बाकी नहीं रहता। तो इससे मालूम हुआ कि रग का जो बहने वाला खून है उससे वुजू टूट जाता है। तो ज़ाहिर बात है कि जिस्म के जिस हिस्से से जो बहने वाला खून निकलता है वो उमूमन किसी न किसी रग का ही हुआ करता है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि जिस्म से बहने वाला अगर खून निकल पड़ता है जिस्म से तो इससे वुजू टूट जाएगा, वुजू बाकी नहीं रहेगा। ये पहली दलील। और दूसरी दलील अल कामिल के अंदर इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद के साथ ये हदीस मुबारका नकल की है। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल वुजू मिन कुल्ली दमिन साइलिन, कि हर बहने वाले खून से वुजू लाजिम हो जाता है। अब ये हदीस मुबारका बड़ी ही साफ है और बड़ी वाज़ेह है, एक उसूल और ज़ाब्ते के तौर पर आई है कि अल वुजू मिन कुल्ली दमिन साइलिन, कि हर बहने वाले खून से वुजू लाजिम हो जाता है। ये हदीस मुबारका जो है, पहले इस हदीस मुबारका की सनद को देखते हैं। इस हदीस मुबारका के पहले रावी हैं इमाम अब्दुल्ला बिन अबी सुफियान मूसली रहमतुल्लाह अलैह, ये सिका रावी हैं। इमाम कासिम बिन कुतलूबा रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें सिका रावियों के अंदर शुमार किया है। और दूसरे रावी हैं इमाम अबू उतबा अहमद बिन फर्ज बिन सुलेमान किंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी जमहूर अइम्मा मुहद्दिसीन किराम रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक सिका हैं। चुनांचे इमाम कासिम बिन कुतलूबा रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें सिका रावियों में शुमार किया है। इमाम मसलमा बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह भी सिका कहते हैं। इमाम हाफिज इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने भी इन्हें सिका रावियों के अंदर शुमार किया है। इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह सियर आलाम नुबला के अंदर फरमाते हैं कि इनकी गालिब जो रिवायात हैं वो सही और मुस्तकीम हैं। इसी तरह से मुस्तदरक हाकिम की तलखीस के अंदर भी एक मकाम पर इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी एक हदीस मुबारका को सही करार दिया है। इस तरीके से इमाम इब्न अबी हातिम राजी रहमतुल्लाह अलैह भी अल जर्ह व तादील के अंदर फरमाते हैं कि इमाम अबू उतबा रहमतुल्लाह अलैह एक रासबाज रावी हैं, यानी एक सच्चे और सुद्दूक रावी हैं। इस तरीके से इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी मुस्तदरक हाकिम की हदीस नंबर 1008 जो है, जो कि इसी अबू उतबा की सनद के साथ मनकूल है, उसके बारे में फरमाते हैं कि हाजा हदीसुन सहीहुन अला शर्त मुस्लिम, कि ये हदीस मुस्लिम की शर्त पर सही है। यानी इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू उतबा रहमतुल्लाह अलैह की अहदीस को मुस्लिम की शर्त के ऊपर सही करार दिया करते थे। इस तरीके से इमाम ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह ने भी नस्ब राया के अंदर लिखा है कि इमाम अबू उतबा रहमतुल्लाह अलैह एक रासबाज रावी हैं।
اسی طریقے سے ارشاد الحق عصری غیر مقلد نے مسند السراج کی حدیث نمبر 1045 جو ہے اس کی تعلیق کے اندر یہ حدیث جو 1045 مروی ہے مسند السراج کی، یہ اسے امام ابو عتبہ کی سند کے ساتھ مروی ہے، اور اس روایت کی سند کے بارے میں ارشاد القصری غیر مقلد نے لکھا ہے کہ اسنادہ صحیح، کہ اس حدیث مبارکہ کی سند صحیح ہے۔ مطلب یہ کہ امام ابو عتبہ کی سند والی روایت کو ارشاد القصری غیر مقلد نے بھی صحیح تسلیم کیا ہے۔ اس سے بظاہر یہ بات معلوم ہوگی کہ امام ابو عتبہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جمہور ائمہ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثقہ اور صدوق راوی ہیں۔ اور تیسرے راوی ہیں امام بقیہ بن ولید حمصی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بقیہ بن ولید حمصی رحمۃ اللہ علیہ بھی صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، یعنی پوری سنن اربعہ کے جو ہیں یہ ثقہ ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر یہ معروف راویوں سے روایات نقل کریں تو ان کی روایات صحیح تسلیم کی جاتی ہیں، اور اگر کسی غیر معروف راوی سے روایت نقل کریں تو پھر قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ روایت بھی انہوں نے ایک معروف راوی سے نقل کی ہے، لہذا ان کی بیان کردہ یہ حدیث مبارکہ بھی اصول کے مطابق صحیح تسلیم کی جائے گی۔ اور چوتھے اس حدیث پاک کے راوی ہیں امام عمر بن سلیمان بن عاصم قرشی عدوی مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام عمر بن سلیمان بن عاصم قرشی مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اتفاقی ثقہ اور صدوق راوی ہیں۔ اور پانچویں راوی ہیں امام عبد الرحمن بن ابان بن عثمان بن عفان قرشی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سنن اربعہ کے راوی ہیں اور ثقہ اور صدوق راوی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث مبارکہ کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں اور اس کی سند بالکل صحیح ہے، لہذا یہ جو صحیح سند حدیث مبارکہ ہے یہ ضابطے اور اصول کے طور پر آئی ہے کہ الوضوء من کل دم سائل، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر بہنے والے خون سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بہنے والا خون اگر جسم سے نکل پڑتا ہے تو اس سے وضو جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلی دلیل، تیسری دلیل کے طور پر سنن کبریٰ بہقی اور معطا امام مالک وغیرہ کے اندر صحیح مسلم اور بخاری کی شرط کے اوپر منقول ایک صحیح سند حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اگر نماز کے اندر ان کی نقصیر پھوٹ پڑتی تھی تو وہ نماز سے باہر چلے جاتے تھے، وضو کرتے اور پھر اسی نماز جو پہلے پڑھ چکے تھے اسی کے اوپر بنا کرتے ہوئے اپنی نماز مکمل کیا کرتے تھے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی اگر خون نکل پڑتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے چوتھی دلیل مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کی نماز میں نقصیر پھوٹ پڑے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ جا کر وضو کرے اور پھر پہلے پڑھی ہوئی جو نماز ہے اسی کے اوپر بنا کرتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کر لے، بشرطے کہ اس نے درمیان کے اندر کلام نہ کیا ہو۔ اب یہ حدیث مبارکہ یہ دلیل ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر نقصیر وغیرہ پھوٹ پڑتی ہے، خون نکل پڑتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ یہ چار دلیلیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ بہنے والا جو خون ہے جو جسم سے نکل پڑتا ہے، بہہ پڑتا ہے، اس وضو سے، اس خون سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو باقی نہیں رہے گا۔ اب ان صحیح سند چار دلیلوں کے مقابلے میں اور دلیلیں بھی ہیں، لیکن میں نے صرف آپ کی خدمت میں چار دلیلیں پیش کی ہیں۔ اب ان دلیلوں کے مقابلے کے اندر بعض لوگ سنن ابی داؤد اور فضائل اعمال وغیرہ سے ایک واقعہ نقل کیا کرتے ہیں کہ ایک صحابی پہرا دے رہے تھے اور دشمنوں نے اسی دوران ان کے اوپر تیر چلائے، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ ان صحابی کا نماز نہ توڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا خون نکلا تھا پھر بھی نماز نہ توڑی، لہذا معلوم ہوا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اس واقعے کو بعض حضرات نے دلیل بنایا۔ اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حضرات اس واقعے کو دلیل بنانے والے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ خود ان کے اصول اور ضوابط کی روشنی میں بھی دلیل نہیں بنایا جا سکتا اور اس واقعہ سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ کے بنیادی راوی ہیں محمد بن اسحاق بن یسار، اور محمد بن اسحاق بن یسار کے بارے میں یہ اتفاقی اصول ہے، ہمارے ہاں بھی یہی ہے اور خود ہمارے فریق مخالف کے نزدیک بھی یہی بات ہے کہ جو روایت محمد بن اسحاق بن یسار نقل کرنے کے اندر اکیلا ہو
تو اس روایت سے کوئی مسئلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں نکالا جا سکتا۔ ہاں البتہ مغازی اور فضائل وغیرہ میں اس کی روایتیں نقل تو کی جا سکتی، بیان تو کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی وہ روایت جسے یہ نقل کرنے میں اکیلا ہو، متفرد ہو، وہ اس کی روایت جو ہے مسائل کے اندر اور احکامات کے اندر حجت نہیں ہے۔ اور یہ موقف ہمارے ہاں تو ہے ہی ہے، سبھی جانتے ہیں، لیکن یہی موقف غیر مقلد علماء کرام کا بھی ہے۔ چنانچہ مانما الحدیث کے شمارہ نمبر 4 صفحہ نمبر 5 کے اوپر زبیر الزئی غیر مقلد نے اس کے حاشیے کے اندر زبیر الزئی غیر مقلد نے امام بہقی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فضائل اور مغازی وغیرہ کے اندر تو ان کی روایات کو قبول کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے، لیکن مسائل کے اندر مسئلہ اخذ کرنے کے سلسلے میں اس کی روایت کے اوپر اعتماد نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بات خود زبیر الزئی غیر مقلد نے اپنے مانامہ الحدیث کے اندر یہ بات نقل کی ہے۔ اسی طریقے سے ناصر الدین البانی غیر مقلد نے ارواء الغلیل کے اندر یہ بات تحریر کی ہے کہ ومن فرد به ففیہ نکارۃ، کہتا ہے کہ جو حدیث نقل کرنے میں محمد بن اسحاق بن یسار متفرد ہو اس کے اندر نکارت بھی جاتی ہے۔ کیوں؟ فإن فی حفظہ شیء، کہتا ہے اس لیے کہ اس کے حافظے کے اندر کچھ خرابی پایا جاتی تھی۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن معلمی غیر مقلد نے بھی اپنی کتاب التنکیل کے اندر لکھا ہے کہ محمد بن اسحاق بن یسار جو ہے یہ ایک متکلم فی راوی ہے، وفی حفظہ شیء، اور اس کے حافظے کے اندر کچھ خرابی پائی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد نے اپنی کتاب ابکار المنن کے صفحہ نمبر 54 کے اوپر لکھا ہے، کہتا ہے وَهُوَ لَا يَحْتَجُّ بِهِ بِمَنْ فَرَدَ بِهِ، کہ جو روایت بیان کرنے میں محمد بن اسحاق بن یسار متفرد ہو اس کی اس روایت سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس طریقے سے شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلد نے عون المعبود کے اندر یہ بات تحریر کی ہے، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ محمد بن اسحاق وَلَيْسَ هُوَ مِمَّن يُحْتَجُّ بِهِ۔ شمس الحق عظیم آبادی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس روایت کو نقل کرنے میں محمد بن اسحاق بن یسار متفرد ہو اس روایت سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں صحابی کے پیرے والا، اس روایت کا بنیادی راوی چونکہ محمد بن اسحاق بن یسار ہے اور اس حدیث کو نقل کرنے کے اندر متفرد ہے، لہذا مغازی اور فضائل کے اندر اس کی روایت کو محض بیان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بیان کردہ اس روایت سے کسی مسئلے کو اخذ نہیں کیا جا سکتا، کسی مسئلہ اس سے اخذ کر کے اس کی بنیاد پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ عبارت خود علماء غیر مقلدین کی کتابوں سے میں نے نقل کر دی ہیں کہ خود غیر مقلدین کے نزدیک بھی جس حدیث کو نقل کرنے میں محمد بن اسحاق بن یسار متفرد ہو وہ روایت مسائل کے اندر قابل اعتماد نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اس روایت کی بنیاد پر یہ کہنا کہ جی وضو نکلنے سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں نے صحیح دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کر دی ہے، صحیح حدیث سے ثابت کر دی ہے کہ جو ہے خون نکلتا ہے جسم سے بہنے والا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اور وضو جو ہے جس وقت خون جسم سے نکل پڑے تو آدمی کو وضو کر لینا چاہیے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو باقی نہیں رہتا۔